لا یرائی، لا یرائی یہی ہے ساری ملائی اس پر، یعنی لا یرائی کہہ کے انہوں نے نجد کو دھکا اس وقت دیا، لا کہ لا یشرک یہ لا یرائی ہے، یہ شرک اکبر نہیں، شرک اصغر ہے۔ تو کلمہ گو ریاکار تو ہو سکتا ہے اور اسے نہیں ہونا چاہیے کہ ہو، مگر کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ گو یعنی جو پورا کلمہ اس نے پڑھا ہے دین کا، تو اس کے بعد وہ اگر شرک کرے گا تو پھر ٹوٹلی مشرک ہے، اور اگر مومن ہے تو ٹوٹلی مومن ہے، یہ ہاف ہاف یا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنیاد پر یہ اصطلاح ہے ہی نہیں کلمہ گو مشرک، جو انہوں نے آج گھڑی ہمارے خلاف۔ ہاں جو ان کے خلاف ہے وہ شروع اسلام سے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ گو منافق، کلمہ گو، کلمہ گو، کلمہ گو۔ اب بات کریں ہمارے ساتھ، ہمارے لیے انہوں نے نئی سیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو 14 صدیوں میں لفظ ہی نہیں ہے، اور یہ جہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ تو شروع اسلام سے لفظ ہے۔ کلمہ گو منافق تو ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ کلمہ گو پورا ہو اور پھر اس کے لیے اصطلاح، اور وہاں بھی پھر یہ ہے کہ یعنی جب کلمہ گو منافق ہے تو پھر وہ کافر ہی شمار ہوگا، لیکن وہ یہ ہے کہ اب نکل کے مسلمانوں سے ادھر چلا گیا، یا کلمہ گوئی حقیقت میں نہیں تھا۔ بہرحال اصطلاح وہ آ رہی ہے، مگر کلمہ گو مشرک کی کوئی اصطلاح وہ انہوں نے نجدیوں نے گھڑی ہے، وہابیوں نے سعودی عرب میں، اور پھر انہوں نے یہاں بھیجی ہے، اور آگے ہم نے اللہ کے فضل سے اس اصطلاح کا گلا دبا دیا ہے کہ کلمہ گو منافق کی ہے، اور وہ دیکھو کس پر سچی آ رہی ہے۔ ہمارے لیے تو میں نے ڈھونڈ لیا جو یہ تو ہم پہ سچی نہیں آتی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اب یہ جو بات آ گئی ہے کلمہ گو والی، اس میں جو ان کی مزید ایک بڑی دلیل ہے، جو یہ سعودی عرب سے جتنا لٹریچر چھپتا ہے توحید پر ہر جگہ وہ آیت لکھتے ہیں بطور خاص، اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا بھی میں ضمناً جواب دے۔ یہ سورہ یوسف جو ہے جہاں ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر سورہ یوسف کی 106 آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ، شاید اس کو پڑھ کے کسی نجدی نے حملہ بھی تو کیا ہو۔ یہ ان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کلمہ کو مشرک ثابت کرنے کا، اور پھر یہ کہ یہ سارے بریلوی یہ معاذ اللہ ایسے ہیں جس طرح قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ، نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر، مگر اس حالت میں کہ ایمان کے ساتھ ہی مشرک بھی ہوتے ہیں۔ الا وہم، یہ قید ہے ان کے ایمان کے ساتھ، ایمان اس حالت میں کہ وہ مشرک ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وہم، تو اس میں لفظ ایمان جو ہے اس پر بحث ہے، یہ پورے سال کا سبق ہے کہ لفظ ایمان پر بحث کر کے ہم ان کو الٹا کرتے ہیں۔ ایک ہے ایمان لغوی اور دوسرا ہے ایمان اصطلاحی۔ ایمان اصطلاحی جو ہے اس میں ایمان مجمل ہے، مفصل ہے، یعنی سارے جو معتقدات ہیں۔ ایمان اصطلاحی اس کے نتیجے میں بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ ایک ہے لغوی، مطلقاً کسی چیز کو مان جانا، اگرچہ اس کے مان جانے کے بعد ابھی اصطلاحی مسلمان نہیں، اصطلاحی ایمان نہیں آیا، لیکن لغوی طور پر آ گیا ہے کہ جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کو، دو کو، تین کو کسی طرح سے کسی نے مانا ہوا ہے کچھ وقت کے لیے، تو لغوی ایمان کا لفظ وہاں پر بولا جائے گا، مگر اصطلاحی ایمان کا لفظ وہاں پر نہیں بولا جائے گا۔ اور ہمارا جو یہ جھگڑا چل رہا ہے یہ لغوی پہ نہیں چل رہا، اصطلاحی پہ چل رہا، کہ جو اصطلاحی مومن ہے وہاں شرک اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ جو قانون شریعت کے مطابق مومن جس کو کہا جائے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، یہ مومن ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے معاذ اللہ شرک کیا تو ٹوٹلی مشرک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کلمہ گو بھی برقرار رہے، مومن بھی برقرار رہے اور ساتھ مشرک بھی اس کو کہا جائے۔ تو یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے ایمان لغوی کی بات، اور ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا، اب یہ خلاصہ ہے گھنٹوں کا، ایمان لغوی اور شرک اکٹھا ہو سکتا ہے، ایمان اصطلاحی اور شرک اکٹھا یعنی ایک چیز رہے گی، اگر اس نے کیا خدا نخواستہ تو مشرک ہے، پھر مومن اصطلاحی نہیں۔ اب یہاں کیا چیز ہے کہ جس کو وما یؤمنون میں بیان کیا گیا، کس کی بات ہے؟ یہ بات امام احمد رضا بریلوی یا داتا صاحب یا مجدد الفیسانی یا آج کے مسلمان کی نہیں ہو رہی کہ جن پر یہ آیت چسپاں کر رہے ہیں خوارج الدہر، یہ بات ان کفار کی ہے
جو قرآن مجید کے دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ان کا وتیرہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں، اگر انہیں کہیں زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے. تو یہ سچ بولتے ہیں نا، اللہ نے پیدا کیا. کہتے ہوں گے اچھے خاصے روافض کے پیچھے تھے آپ، پھر ہمارے پیچھے. اب یہ جو باتیں تھی نا اس طرح کی ان کی، عرش کا رب کون ہے، رزق کون دیتا ہے، اللہ، یہ کہہ کے آگے پھر بتوں کے سامنے میں جا کے لیٹ جاتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. ان کا یہ ماننا کیا ماننا ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ یہ جواب دینے پر وہ اصطلاحی مسلمان ہو گئے. وہ تو تب ہوں گے جب سرکار کو رسول بھی مانیں گے، جب ملائکہ کو بھی مانیں گے، آخرت کے دن کو بھی مانیں گے. وہ بہت سی چیزیں ہیں. اب صرف یہ کہنے سے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، اللہ نے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ بول کے کفر کر رہے ہیں. یہ تو بات سچی ہے. اور ابھی لغوی ایمان آیا، اصطلاحی ایمان. ان کے لغوی ایمان کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا ان کافروں کو جو اصطلاحی کافر ہیں اور لغوی مومن ہیں، ان کو رب نے کہا کہ یہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی، یوں مانتے ہوئے بھی کہ رزق کون دیتا ہے اور خالق کون ہے، پھر بھی یہ شرک کرتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ پورے مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور پھر ساتھ ساتھ مشرک بھی تھے، ایسا ہرگز. اور آج یہ پورے جو مسلمان ہیں اصطلاحی ان پہ آیت پڑی جا رہی ہے. یہ ظلم ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ اللہ کی مخلوق میں خوارج کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ برا مانتے. شرار شریر کی جمع ہے، خلق اللہ خلق خدا میں سے سب سے زیادہ شریر. یراہم ان کو، پیچھے ذکر خوارج کا ہے بخاری میں. قال انہم انطلقوا الی آیات نازلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، کہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں اتری تھی یہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. یہ خوارج کی نشانی ہے. لہذا یہ آج کتابیں لکھ کے کلمہ کو مشرک، یہ جو کچھ چھپ رہا ہے سب کچھ، یہ گویا کہ ثبوت دے رہے ہیں کہ انہی کے بارے میں ابن عمر نے فرمایا تھا کہ جب دنیا پوچھے کہ خوارج کون ہوتے ہیں، نشانی کیا ہے، تو دکھا دو یہ نشانی، یہ ان کے خارجی ہونے کی نشانی ہے. یہ خوارج ہیں اور ہیں شرار خلق اللہ. کوئی کہے گالی دے رہے تو کہ ہم صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں. شرار خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ برے ہیں. کرتوت کیا ہے کہ جو آیات کفار کے بارے میں اتری تھیں وہ یہ مسلمانوں پہ چسپاں کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس آج؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. یہ 100% کفار کے بارے میں اتری. وما یؤمن اکثرہم کا مرجع پیچھے دیکھ لیں آیت قرآن میں کون ہے، وہی پھر مشرکون بھی ہیں جو ہم ہیں، وہ پیچھے کافر ہیں. تو انہوں نے کافروں والی آیت آ کے مسلمانوں پہ فٹ کی ہوئی ہے یہود نصارہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، کہ ہم تو فارغ ہوئے تھے اپنے دین سے، ان وابیوں کے ذریعے ہم اس امت کو بھی فارغ کروائیں گے، کہ ساری امت کو ایسا کہیں. اب وہ قرآن میں پیچھے دیکھو کہ ذکر کس کا آ رہا ہے. یہی جو مفہوم قرآن بدلنے کی واردات ہماری 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس میں اس طرح ہم نے ما قبل سے ہی اور ما بعد سے ہی اور دیگر آیات سے ان کی ہر بات کا جواب دیا ہے جو یہ اپنی طرف سے فہم قرآن کے دعوے دار ہیں اور تفہیم قرآن کے دعوے دار ہیں، اور یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سنی شعر پڑھتے ہیں اور قرآن ہمارا ہے اور ہماری دلیلیں ہیں. ہم نے قرآن ہی سے، قرآن کے اسلوب سے، آیات سے، ما قبل سے، ما بعد سے ان کی ہر بات کا جواب دیا جو استدلالات کے دعوے دار تھے قرآن مجید سے. اب یہاں یہ جو آیت ہے سورہ یوسف میں وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اس سے پہلی کیا آیت ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی اللہ کی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں، وہ کافر ان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں. تو یہ ذکر کس کا ہے؟ معرضون کا ہے. معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. آگے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور جو مانتے ہیں چند باتیں تو اس میں بھی یعنی وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں اور کچھ باتیں ان پر لغوی ایمان بھی لے آتے ہیں. یا بتایا جائے کہ کون سے لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا. آخر آیت کسی کے بارے میں اتری اور بارے جن میں اتری وہ عام ایک دو نہیں اکثرہم ہیں. تو صحابہ میں سے کون تھے؟ اکثرہم. کون کلمہ گو مشرک تھے اس وقت؟
کون تھے؟ تو صحابہ میں سے تو ایک بھی ایسا نہیں تھا، تو پھر ایمان والے تو سارے صحابہ کہلاتے تھے۔ اور یہ جن کے بارے میں ہے وہ اکا دکا نہیں، اکثر ہم ہیں، یعنی جس طبقے کی بات ہے اس طبقے کے وہ اکثر ہم ہیں، ایک دو نہیں۔ وہ طبقہ ہے مشرکین مکہ کا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے پیدا کی، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا۔ اتنا تو مانتے ہیں مگر دین اسلام نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں مانتے، لہذا مومن اصطلاحی نہیں ہے کافر۔ تو یہ ماقبل بھی بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس سے پہلے دیکھو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ یہ مکر کرنے والوں کی بات ہو رہی، ماننے والوں کی نہیں ہو رہی۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، محبوب اگر زیادہ بھی آپ حرص کرو اکثر نہیں مانیں گے، تو یہ نہ ماننے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ ان سے یعنی کفار مکہ سے یا اس وقت کے جو مخالف ہیں محبوب علیہ السلام کے، آپ ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اب یہ کن سے اجر کا سوال نہیں کرتے؟ پیچھے ذکر کفار کا ہے جن کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مانتے نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یہ اعراض کرنے والے کون ہیں؟ کفار ہے۔ آگے متصل آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ، کہ یہ لغوی طور پر اللہ کو خالق رازق مان جاتے ہیں مگر مومن نہیں، کیونکہ یہ معیار الوہیت نہیں مانتے، توحید نہیں مانتے، رسالت نہیں مانتے، تو یہ کیا ہیں؟ مشرک ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے اپنا جھوٹا بیانیہ ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے، جبکہ اس کا تذکرہ خود 2 آیتیں پہلے سے پڑھ کے لے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومنین کی شان نہیں ہے جو پیچھے بیان ہو رہی ہے جن لوگوں کی، آگے جن کے بارے میں یہ آیت ہے۔ تو وہ جو تھوڑا سا مانتے اس کا ذکر یعنی ایمان لوگ کی شکل میں کر کے آگے پھر یہ اس کا حکم بیان کیا۔ اور یہ چیز شروع میں یعنی جب وہابیت کا اثر تھوڑا تھا بھی دیوبندیت پر، تو دیوبندی بھی انہی باتوں پر ان سے ٹکراتے رہے، بہت سی چیزوں پہ جا کر دیوبندیوں نے وہابیوں سے مناظرے، اور ان کا تذکرہ ہے کتابوں کی شروحات ہیں، انہوں نے سعود کی علماء سے جھوٹا کہا اور شرک کا جو فتویٰ تھا اس غلط ثابت کیا، لیکن تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے قوموں۔ آج یہ بھی اسی پر ہے جس پر خود پہلے مناظرے کرتے رہے، اور اس پر جو ہے وہ چونکہ یہ سبق کئی کالے کوے بھی میں وہ بھی ساتھ ذکر کر دوں۔ یہ جو دیوبندیوں کی شرح ارشاد القاری، شرح صحیح بخاری، یہ بس ایک جلد میں ہی ہے، یہ صرف ان کے لیے بندہ ہے۔ اس آیت کا انہوں نے بھی یہاں ذکر کیا صفحہ نمبر 226 پر، اور پھر ایک دوسری آیت ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ، کیونکہ اس رستے پہ چلیں تو پھر آگے نکلتی آتی ہیں باتیں، پھر جواب دینا پڑتا ہے۔ وہ آیت بھی آپ دیکھ لیں تاکہ اس کا بھی ساتھ ہی ذکر ہو جائے۔ یہ جو سورہ انعام ہے اس میں آیت نمبر 82، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ مکس نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت والے۔ کون؟ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مکس نہ کیا۔ لم یلبسوا، بسو ہوتا تو پہننا تھا، لم یلبسو، انہوں نے اپنا ایمان نہیں مکس کیا، ملایا کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ۔ تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ ظلم سے مراد ہے شرک۔ تو مطلب کیا ہوگا؟ اگرچہ روکا جا رہا ہے، ویسے تو عام چیز ہے کہ ہر مومن کو حکم ہے کہ شرک نہ کرے، ہر وقت کا حکم ہے تو بچا رہے، یہ رہنمائی ہے، لیکن ان کا مطلب یہ بنانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی رہے اور ساتھ شرک کا دھندا بھی اس کا ہو، دونوں کاروبار کرتا ہو، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی۔ دیکھو آیت میں آ رہا ہے، اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی اس نے ارشاد القاری میں کر دی، ان کی اس دلیل کا جواب۔ ویسے یہ دلیل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حد درجہ کے پرہیزگار تھے اور لفظ ظلم کے معنی سے پوری طرح واقف۔ پھر اس کی افراد کیا ہیں؟ مثلا ایک بندہ ایک جگہ بیٹھا ہے، وہ باہر نکلا ہے، دوسرا اسی کی جگہ بیٹھ گیا ہے، تو شرعی طور پر یہ بھی ظلم ہے۔ وضو شے فی غیر محلہ ہی، وضو شے فی غیر، کسی کا اعزاز ہے کچھ آگے بیٹھنا، اسے پیچھے بٹھا دیا جائے تو یہ غیر محلے میں ہی ہوگا، تو اس پر بھی لفظ ظلم بولا جائے گا۔ اور آگے چلتے چلتے اس کے کروڑ ہا افراد ہیں، اوپر سب کی بڑا فرد شرک ہے کہ اللہ کا حق تھا کہ اسے ایک مانا جائے، تو جب اس کا شریک مانا گیا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جب یہ آیت اتری تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اضطراب کا اظہار کیا
اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس ظلم کا ارتکاب نہ ہو۔ اب یہ ظلم وہ نہیں ہے کہ قتل و غارت یا لوٹ مار معاذ اللہ یا چوری ڈاکہ، یہ ہے کہ کوئی آگے بیٹھا تھا، کوئی پیچھے آ کے بیٹھ گیا، کوئی اس طرح کی معمولی ان کے لحاظ سے اٹھ کے باہر نکلا تھا، اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو بڑا مشکل ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد یہ، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان لایا اور پھر مومن ہی رہا اور کبھی اس نے شرک نہیں کیا، آخری دم تک ایمان سلامت رہا، تو پھر ہدایت یافتہ۔ اس سے پھر اضطراب ختم، کہ اس سے تو ہم پھر محفوظ ہیں کہ اللہ فضل اور شرک چھوڑا ہے جو پہلے تھا اور اب ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ جس وقت یہاں صفحہ نمبر 226 پر بحث چلی تو یہ لکھتا ہے کہ نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ اجتماع یعنی یہ ویسے جو لوگ منطق کے خلاف بولتے ہیں، علم منطق کے خلاف، تو وہ قرآن مجید کی اس طرح کی چیزوں کے ذریعے بول، یہ منطقی کہتے ہیں کہ اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، دیکھو اجتماع ضدین دوست، جس طرح اس آیت میں ایمان بھی ہے شرک بھی ہے، ایمان شرک کی ضد ہے، یہ کئی جنگیں ہیں نا اپنی اپنی جگہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھی، صون المنطق والکلام عن علم المنطق والکلام، اپنی گفتگو کو اور کلام کو علم منطق اور علم کلام سے بچا بچا کے رکھ، یعنی گفتگو میں منطق نہ آئے اور گفتگو میں علم کلام نہ آئے۔ ان کا زیادہ رخ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے علوم کی طرف تھا، جس میں بہت سی کتابیں لکھی، تو پھر وہ جو عقلی علوم تھے ان کے خلاف تھے، تو منطق کے خلاف اور فلسفہ یہ کلام علم کلام کہ جس میں وہ اصطلاح فلسفہ کی استعمال ہوتی، اس سے روکنے کے لیے انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی، صون المنطق، صون ہے بچانا، سیانا، صون المنطق والکلام عن علم المنطق والکلام۔ تو پھر اس طرح کی چیزیں، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہے گا نہ مردہ رہے گا، تم کہتے ہو کہ رفع نقیضین نہیں ہو سکتا، تو یہ رفع ہوا پڑا ہے، تم کہتے ہو اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، تو ہوا پڑا ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ اس لحاظ سے بھی باتیں ہیں، لیکن یہاں جو ہمارا جھگڑا چل رہا ہے وہابیت سے، کہ انجینئرڈ جعلی فتویٰ شرک کا انہوں نے امت پر لگایا، اس کے لحاظ سے اب کہتے ہیں نیز ہم پوچھتے ہیں کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اجتماع ضدین کیسے ہوا؟ زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا کہ اجتماع ضدین نہیں ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں اجتماع ضدین، اس جواب سے پھر ہمارا بھی جواب آئے گا کہ جب اجتماع ضدین نہیں ہوگا، یا صرف ایمان ہے یا صرف شرک ہے، اجتماع ضدین نہیں ہوگا، تو اس جواب کے ضمن میں پھر ہمارا بھی جواب آئے گا کہ یہاں ایمان لغوی کی بات ہو رہی ہے، ایمان اصطلاحی کی بات، اگر ایمان اصطلاحی ہوتا تو پھر اجتماع ضدین ہو جاتا، لیکن یہاں ایمان اصطلاحی بلکہ ایمان لغوی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ زمخشری نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہاں ایمان سے شرعی ایمان مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں، دھماکہ ہوا ہے، شرعی ایمان مراد کس میں؟ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون میں شرعی ایمان بلکہ لغوی معنی مراد ہیں، تو لغوی کے تو ہم خلاف نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی اصطلاحی ایمان اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اب دوسری طرف یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ اجتماع ضدین لازم آ رہا، تو اب اس جواب پر جو زمخشری نے دیا، جو لغت فن اس میں اس کا قول حجت ہے بہت بڑا، اس نے کہا کہ یہاں پر ایمان اصطلاحی شرعی نہیں ہے بلکہ ایمان لغوی ہے، اور جب ایمان لغوی ہے تو شرک کی ضد ایمان اصطلاحی ہے، شرک کی ضد کیا ہے؟ ایمان لغوی، ایمان شرک کی ضد مطلب ہے جو ضد ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو اجتماع ضدین نہیں، اور جب اس کا ذکر نہیں تو پھر وہابیہ کا استدلال باطل ہے۔ انہوں نے ثابت یہ کرنا تھا کہ شرعی ایمان اور کفر شرک اکٹھے ہو گئے، لیکن ثابت کیا کیا؟ لغوی ایمان اور شرک اکٹھے ہو گئے، تو جو ثابت کرنا تھا وہ ثابت نہیں کر سکے، تو یہ خود اس نے بھی یعنی یہ جواب دیا۔ اب انہی کے شتونگڑے پیچھے یہ آیتیں ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں وہابیوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ ان میں شامل ہوئے ہیں ریالوں کی وجہ سے، آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی، پہلے حق بعض مقامات پر ان کی زبان سے بھی نکل رہا تھا، لیکن بتدریج ہر نیا جنم جو ہے اس پر اثرات زیادہ ہیں وہابیت کے، تو اب ان کے گھر سے برآمد ہوا کہ یہ بات مشرکوں
مکہ کے کافروں کی ہے، اس وقت کی کسی مومن کی یہ بات نہیں ہے، اور مومن بنتا ہے ایمان شرعی اصطلاحی سے، اور یہاں جو یسر تھا جن کی بات وہ لغوی تھا، اور لغوی ایمان اور شرک یہ اصطلاحی شرک ہے، یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اصطلاحی ایمان اور شرک اصطلاحی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس نے وہ جو آیت ہے، ہم نے دوسری وضاحت کر دی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اس نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے ارشاد القاری میں کہا پس ہم بھی وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ میں یہی کہتے ہیں کہ یہاں ایمان لغوی مراد ہے، ایمان لغوی، لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اگر مکسنگ مانو گے شرک کے ساتھ تو پھر یہاں اصطلاحی مومنوں کی بات نہیں ہو رہی اس کے بقول، یہ لغوی ایمان کی ہے، جس طرح وہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں جس ایمان کا ذکر ہے ان کا جزوی بات چیزوں پر، کہ اگر اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے یہ شرک کو مکس نہیں کریں گے تو پھر ہدایت پائیں گے، اتنا ماننے سے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اس نے اس انداز میں جواب دیا، ہم نے تو لفظ ظلم بطور احتیاط کے مومن حقیقی ہو تو آگے ہدایت ہے اس کے لیے کہ اس کے بعد شرک نہ کرو، کرے گا تو پھر مشرک ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہاں بھی جو ایمان ہے یہ اصطلاحی ایمان نہیں بلکہ لغوی ایمان ہے، تو لغوی ایمان شرک کے ساتھ مکس ہو سکتا ہے۔ تو انہیں کہا گیا ہے مشرکین مکہ کو کہ جب رازق تم اللہ کو مان رہے ہو اور خالق من خلق السماوات والارض اللہ کو مان رہے ہو تو پھر آگے یہ ظلم کیوں کرتے ہو جو لات منات کی پوجا کرتے، پھر شرک والا ظلم نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ وہاں بیک وقت دونوں چیزیں چل رہی تھیں، اللہ کو خالق بھی مان رہے تھے، ساتھ بتوں کو معبود بھی مان رہے تھے، تو ان کو روکا گیا، ان کی بات اس نے یہاں اس انداز میں تعویل کر کے بتا دی۔ تو مطلب جو بھی کیا وہابی بیانیہ کا تو رد کر دیا، وہ خواہ دوسرے جواب سے ہو یا اس جواب سے ہو، جو یہ آیت پیش کر کے کلمہ کو مشرک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں پر کہ یعنی ان کا موضوع یہ ہے جو اصل مشرک ہیں ان کو تو چھیڑتے نہیں، اور جو حقیقی مومن ہیں ان کو چھوڑتے نہیں، ادھر کوئی فتویٰ نہیں، ادھر کوئی سختی نہیں، ادھر کوئی نفرت نہیں، یعنی ان کا جو سالانہ لٹریچر چھپتا ہے جس پہ کروڑوں ریال لگتے ہیں اور 60 سے زائد زبانوں میں چھپتا ہے، اور سارا سال دھڑا دھڑ سٹالوں پہ، گلیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ وہ مفت پھر تقسیم کرتے ہیں اور مختلف ملکوں میں بھیجتے ہیں، اس سارے لٹریچر کو آپ دیکھیں کہ اس میں یہود کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، نصارہ کے خلاف کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ہندو کے خلاف کیا ہے، سکھوں کے خلاف کیا ہے، مجوسیوں کے خلاف کیا ہے، پارسیوں کے خلاف کیا ہے، ان سب کے لیے 100 میں سے 2%، 3%